لا يمسه إلا المطهرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس آیت پاک میں یہی بتایا گیا، لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے بغیر نہ چھو، ہاتھ نہ لگاؤ۔ بے وضو قرآن پاک کی تلاوت جائز ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے کوئی نہیں اگر وضو ہے نہیں قرآن پاک کو اٹھا سکتے ہو۔ ان کی سوچ غلط ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ البتہ کو الگ کپڑا ہے، وہ ہاتھ پر ڈال کر پھر قرآن پاک کو پکڑا جائے تو یہ الگ حکم رکھتا ہے، وہ جائز ہے۔ کوئی اور آدمی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ورق الٹے یہ تلاوت کرتا رہے، ہاتھ نہ لگائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بغیر وضو کے یہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور اگر غسل واجب ہے، عورت حیض میں نفاس میں ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت بطور ثواب جائز نہیں ہے۔ بتلو کو ثواب کما لوں، اس کے لیے تلاوت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جنبی ہے، غسل کر لے پھر اس کے بعد اس کو تلاوت جائز ہے۔ سمجھ لیا ہوگا کہ اگر بے وضو ہے تو اس کا بے وضو ہونے نے ہاتھ پر اثر کیا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور جب جنبی ہے، غسل واجب ہے، تو زبان تک اثر ہو گیا کہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سننا جائز ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، سننا جائز ہے، سن سکتا۔ ایسا کپڑا جو پہن رکھا ہے، مثلا آستین آگے کر کے اس سے پکڑنا چاہتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے نہیں پکڑے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ انگوٹھی پر لکھے ہوئے ہیں، کوئی پٹڑی پہن رکھی ہے اس پہ لکھے ہوئے ہیں، کھلے عام ہیں تو واش روم میں نہیں جا سکتے۔ پہلے انگوٹھی کو اتارے، جیب میں ڈالے، بند کرے، پھر جا سکے گا۔ بہت بے احتیاطی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن اثرات برکات میں کمی تو آتی ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہو، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے کھڑے تھے، دو لاشیں جا رہی تھی، ایک کا کفن بالکل سفید تھا، ایک کا کچھ میلا تھا۔ جو سفید کفن والی لاش آگے تھی، اس نے آواز دی، حافظ صاحب جلدی آ جاؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں حیرانگی ہوئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر ان کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے لیے یہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اس کا کفن میلا کیوں ہے، اس کا صاف کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ ہے،
وہ لاش رک گئی جو سفید صاف کفن والی تھی، اس نے کہا یہ بھی حافظ ہے، میں بھی حافظ ہوں، ماشاءاللہ تلاوت یہ بھی کرتا تھا میں بھی کرتا تھا، لیکن ہمیشہ میں نے باوضو کی ہے، یہ کبھی بے وضو بھی کر لیتا تھا۔ اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ باوضو کوشش ہو تلاوت باوضو۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا نابالغ، ان کا مسئلہ ذرا الگ ہے کہ اگر کبھی وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ لیں ان کو گناہ نہیں ہوگا، وہ مکلف ہی نہیں نا شرعی احکامات۔ تاکید کو بڑی کی جاتی ہے کہ جس کو وضو کی ضرورت ہے وہ پہلے وضو کرے پھر پڑھے، بار بار تاکید کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کو اٹھا کے سینے سے لگانا یہ جائز ہے، قرآن پاک کو چومنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں، چوم لیا جائے، اللہ کا کلام ہے۔ کئی صحابہ تابعین سے یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک کو چوم لیتے تھے، یہ اجر کی چیز ہے، ثواب ہے۔ قرآن پاک نچلے والی منزل میں اور اوپر والی منزل میں اگر کوئی نماز پڑھے آئے جائے کوئی منع نہیں، نیچے والی منزل کا حکم الگ ہے، اوپر والی منزل کا حکم الگ ہے۔ بے ادبی کرنے پہ آ جاتے ہیں تو بیت اللہ کی طرح منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، اور کہتے ہیں ادب ادب، تو میت کو لے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، جدھر بھی جانا ہے پاؤں بے شک آگے ہو جائے لیکن قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ میت کو احکامات کو مکلف ہی نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جدھر جاؤ سر آگے ہو، وہاں ہر آدمی اپنا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس مسئلے کے بارے میں صحیح تحقیق پکا یاد نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جرأت نہ کی جائے۔ مسائل کا مسئلہ مسائل کا ہوتا ہے، جس کا نہیں پتہ نہ بتا۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، بڑے اگر ہیں علماء فضلاء صلحاء پھر ٹھیک ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے ان بیچاروں کو بھی پتہ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ قرآن پاک جو بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر قبرستان میں کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں رکھے جائیں، اور یہ بھی ہے کہ پانی میں گھول دیا جائے، کوئی آدھا برق ہے زیادہ ہے تو پانی جو زیادہ ہے اس میں رکھا جا سکتا ہے، وزنی چیز رکھ کے نیچے۔ بے ادبی کا پہلو اس کے ساتھ بھی جائز نہیں، قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے، وہ قرآن پاک ہی ہے، احترام اس کا اسی طرح چاہیے جیسے نیا ہو، اس کا احترام چاہیے۔ قبرستان قرآن پاک لے جاتے، اس کی کراہت اس وجہ سے ہے کہ پڑھا پھر قبر پہ رکھ دیا، جب جائیں گے لیتے جائیں گے، یا پڑھا کسی درخت سے لٹکا دیا، پڑا رہے یہاں جس وقت جائیں گے، یہ بے ادبی کا پہلو ہے۔ اور اگر ادب والا پہلو باقی ہے، مثلا چھوٹا قرآن پاک ہے، تلاوت کرتے رہے جیب میں ڈال لیا، اس میں کوئی منع نہیں،
کوئی قرأت نہیں ہے۔ قرأت اس وجہ سے جس وقت کی یہ بے ادبی کا پہلو ظاہر ہو۔ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے یہ دل دماغ میں رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم ذات کا کلام ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس اہمیت کو سامنے رکھ کے پھر تلاوت کر۔ جب تلاوت کی جائے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تلاوت کیجئے۔ درمیان میں کسی جگہ رکنا پڑا تو قرآن پاک بند کر لے، پھر بات کر لے، کرنی ہو تو کسی سے، یہ ادب کا تقاضا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر شروع کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر شروع کرے۔ اور درمیان میں جیسے عرض کیا ہے بسم اللہ سے بھی کام ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آگے شروع کرو۔ لیکن کوشش یہ کرے کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ تلاوت ہو۔ البتہ اتنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لیٹ جاتے تھے، لیٹے آیت الکرسی پڑھ لیتے۔ تو رات کو جب سوتے وقت آدمی آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، کچھ اور اپنی حفاظت کے لیے پڑھتا ہے، وہ لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے۔ عام کوشش یہ ہو کہ بیٹھ کے پڑھے۔ اگر کوئی عذر مجبوری ہے اس کے احکامات الگ ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔